مصیبت و پریشانی کے وقت نماز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک کولی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ یہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کولی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا، تم تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ کولی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوہارا ملا، سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کولی نے سارے عام کا راستہ بتا دیا۔ سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے، کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ کولی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں 12 اس راستے پر چلتا ہوں۔ کولی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کولی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کولی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ وہ نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عجیزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کولی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھ لینے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ اس مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس کولی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سر بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلد ختم کر لے۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ اَمَّن المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مسائل سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے
جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے، 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا خوشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رزق ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر کا حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔